ایک رومی جنگجو نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کی ایک جماعت کو گرفتار کر لیا، اور رومی کتا، عرب لوگ روم کے بادشاہ کو بطور نفرت کتا کہتے تھے، یعنی رومی بادشاہ کو کہا کہ مسلمانوں میں ایک طاقتور اور ہیبت ناک آدمی بھی ہے۔ بادشاہ نے اس کو دیکھنے کے لیے بلایا، لیکن بادشاہ کے سامنے ایک لمبی زنجیر لٹکی ہوتی۔ جب بھی کوئی داخل ہوتا تو رکوع کی حالت میں حاضر ہونا پڑتا۔ جب مسلمان نے دیکھا تو اس نے رکوع کی حالت میں حاضر ہونے سے انکار کر دیا اور کہا، میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حیا کرتا ہوں، میں ایک کافر کے سامنے رکوع کی حالت میں داخل ہوں۔ بادشاہ نے کہا، اس زنجیر کو اٹھا دو تاکہ وہ داخل ہو سکے۔ جب وہ داخل ہوا تو اس نے بادشاہ سے بڑی کھل کر طویل گفتگو کی۔ بادشاہ نے اسے کہا کہ تو ہمارے دین میں داخل ہو جا، میں اپنی انگوٹھی تیرے ہاتھ میں پہنا دوں گا اور روم کی بادشاہت بھی تجھے دے دوں گا، بس تیرا جو چیز چاہے کر۔ مسلمان نے رومی بادشاہ سے کہا، روم دنیا کا کتنا حصہ ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا، تہائی یا چوتھائی حصہ ہے۔ مسلمان نے جواب دیا، اگر ساری دنیا بھی تیرے قبضے میں ہوتی اور تو اس کو سونے اور جواہرات سے بھر کر مجھے آذان نہ کہنے کے بدلے دیتا تو میں اس کو بھی قبول نہ کرتا۔ بادشاہ نے پوچھا، اذان کیا ہے؟ مسلمان ضیالے نے کہا، اذان اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ رومی بادشاہ نے کہا، بے شک اس مسلمان کے دل میں اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت ثابت ہو گئی ہے، اب اس کا واپس مڑنا ممکن نہیں ہے۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک دیگ پانی کی بھر کر آگ پر چڑھائی جائے، جب پانی ابلنے لگے تو اس مسلمان کو اس میں ڈال دو۔ چنانچہ غلاموں نے حکم کی تعمیل کی۔ جب اس کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈالا جانے لگا تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور دیگ کی ایک طرف سے داخل ہوا اور دوسری طرف اللہ کی قدرت سے صحیح سلامت نکل آیا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس مسلمان کو ایک بند تاریک کوٹری میں قید کر دیا جائے اور کھانا پینا روک دیا جائے۔ 40 دن اس کو سوائے سور اور شراب کے کوئی کھانے کی چیز نہ دی جائے۔ غلاموں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا۔ جب 40 دن پورے ہوئے تو دروازہ کھولا تو دیکھا کہ جو کچھ اس کے سامنے رکھا تھا وہ اسی طرح پڑا ہوا ہے، اس نے کوئی بھی چیز نہیں کھائی۔ لوگوں نے پوچھا، تو نے اس سے کیوں نہیں کھایا، حالانکہ مجبوری کی حالت میں اس سے کھانا دین محمدی میں جائز ہے؟ مسلمان نے جواب دیا، اگر میں اس سے کھا لیتا تو تم خوش ہوتے، حالانکہ میں نے تمہیں غضبناک کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا، تو نے اس سے کچھ نہیں کھایا، پس تو مجھے سجدہ کر دے، میں تجھے اور تیرے قیدی ساتھیوں کو رہا کر دوں گا۔ مسلمان نے جواب دیا، بے شک دین محمدی میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ بادشاہ نے پھر سے کہا کہ تو میرے ہاتھ کو بوسہ دے دے، میں تجھے اور تیرے قیدی ساتھیوں کو رہا کر دوں گا۔ مسلمان نے جواب دیا، یہ باپ، عادل بادشاہ اور استاد کے ہاتھ کے علاوہ کسی کو چومنا جائز نہیں ہے۔ بادشاہ نے اس سے کہا، چلو میری پیشانی کو چوم لو۔ مسلمان نے کہا، اس میں میری ایک شرط ہے۔ بادشاہ نے کہا، جس طرح مرضی تم کرو۔ تو مسلمان نے اپنی آستین اس کی پیشانی پر رکھی اور نیت یہ کی کہ میں اپنی آستین کو چوم رہا ہوں۔ رومی بادشاہ نے اس مسلمان اور اس کے قیدی ساتھیوں کو بہت سارا مال و متاع دے کر آزاد کر دیا اور حضرت عمر کی طرف لکھا کہ اگر یہ شخص ہمارے شہر میں ہمارے دین پر ہوتا تو ہم اس کی عبادت کا اعتقاد رکھتے۔ جب وہ حضرت عمر کے پاس آئے تو آپ نے اسے فرمایا، اس مال کو صرف اپنے ہی لیے ہی خاص نہ کر لینا، بلکہ اس میں مدینۃ الرسول کے لوگوں کو بھی شامل کر لو۔ تو اس نے ایسا ہی کیا۔